آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ روکے کیا یہ مسئلہ ہے؟ آپ چیمپئن مت بنے، آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے۔ جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے، جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان، آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ انہوں نے اس قسم کے لفظ ادا کیے۔ بعض کل جو ہوا ہے وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں، کسی نے ایک نے کل تقریروں میں یہاں پہ کنڈیم کیا ہے؟ کس نے کیا؟ آپ آج مریم بہن کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ مریم ہماری بہن ہے، کسی نے نہیں کیا۔ یہاں جب آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، یہاں جب عدم اعتماد آیا تو یہاں آرٹیکل 5 کی بات ہوئی، اٹھ کر ہمارے بڑے قانون دان وہ جو کیا نام تھا جیلم سے چودھری فواز صاحب، آرٹیکل 5 کا حوالہ دیکھ۔ اب یہاں باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک ایک کر کے، تو میں حیران تھا کس طرح 5 منٹ میں جو ساری چیزیں ہوئیں، کس طرح اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، کس طرح یہ اس وقت تو آئین اور قانون اور جمہوریت اور کوئی چیز نہیں تھی پاکستان میں، یہاں پارلیمنٹ کا وقار نہیں تھا، جو پارلیمنٹ کو اس طرح غیر آئینی طور پہ برخاست کر دیا گیا 5 منٹ میں۔ اور کیا کس نے؟ جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا، جو یہاں پہ استعفے دیے گئے، 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت تو جمہوریت کوئی نہیں تھی، جو اس وقت تو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کدھر گئی؟ ان کے حقوق کے لیے انہوں نے الیکٹ اس لیے کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے استعفے دیں اور گھر جائیں اور ڈی اسٹیبلائز کریں، آپ اپنے سارے سسٹم کو ہوسٹیج بنا لیں۔ اس لیے آپ کو اتنی فالوئنگ تھی کہ آپ 9 مئی کا واقعہ کر دیں۔ آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا، آپ نے ایک ادارے کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی۔ اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ حدود کسی نے نہ کوئی جلسے میں جاتا ہے تو نہ کسی بین چھوڑتے ہیں نہ ماں چھوڑتے ہیں۔ یہ کون سی قانون کی عملداری ہے؟ اور بار بار انتظامیہ کہتی رہی، ایک ریٹرن آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، یاد دہانی کرائی گئی، لیکن کوئی ٹس سے مس ہوا؟ باتیں تو وہ کرے جو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہو۔ ہائی مورل چھوڑ کے تو آپ کو زمین کے اندر 10 فٹ دن سے دبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو وہ گالیاں کرتے آج ہماری ساری قوم پریشان ہے۔ یہ کیسا کلچر ہے؟ ماں باپ کی عزت نہیں ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، بہن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کریں، یہی آپ کا رائٹ ہے، یہی نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے، سمجھائیں جا کر۔ اتنا چیخ کے علی محمد خان میرے بھائی ہیں چھوٹے، آنیسٹلی عزت ہے، لیکن اگر اتنا چیخ کے اس کو اگر کہا ہوتا تو میرا شاید آج یہ وقت نہ آتا پاکستان پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ دوبارہ ریویو کریں۔ اختلاف بالکل، حامد صاحب نے کہا اختلاف رائے کا کس کو حق نہیں ہے، بالکل حق ہے، لیکن اختلاف رائے اس طرح نہیں ہوتا جو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہوں تو پاکستان ہے۔ یہ اختلاف رائے نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ کبھی بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے، کبھی کسی اور حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ کا۔ تو یہ اگر باتیں کرنی ہیں تو پھر میرا حال ہے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے، ریویو کرنا ہے اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے اس کلچر کو جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے۔ یہی ہوگا تو یہی اس کا انجام ہوگا جو آپ آج باتیں کر رہے ہیں۔ آج تو ہاؤس کی عزت بھی سب کو تکریم یاد آ رہی ہے، سبھی کو یاد آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمیں سبھی کو جب ہم کہیں مل بیٹھیں، جب ہم کہیں یہاں یاد نہیں ہے یہ نوید قمر صاحب کو جب بلاول صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ یاد دن نہیں ہے؟ اچھا قدم بڑھا نا آپ کے ساتھ، بڑھ گیا نا قدم آپ کے ساتھ۔ زرداری صاحب نے کہا، شہباز صاحب نے کہا، آج شہباز بے ایمان ہو گیا ہے جس نے بار بار منتیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، جیسے ویسے بھی آپ آگے ہیں، جیسے ویسے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، جیسے ویسے بھی آپ کو بٹھا دیا گیا ہے۔ اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا سارے قصے کہانیاں جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا، جب 16 کلو یہاں پہ ہیروئن ڈالی گئی اور قرآن اٹھایا گیا ان کے ایک وزیر مملکت نے قرآن اٹھایا فزیکلی پریس کانفرنس میں۔ اس وقت نہ اسلام تھا
نہ مسلمانیت تھی، نہ قرآن تھا، نہ اللہ تھا، نہ کوئی چیز تھی. قرآن اٹھایا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نا رانا صاحب کس جگہ پہ آپ کو رکھا ہوا تھا جیلوں میں؟ آپ تو اب کہتے ہیں جی جہاں ایکسرسائز کے سامان ہیں، جہاں 6 کمرے ملے ہوئے ہیں، اس کی باتیں نہیں یا ہوتی. تو ان کو جو جہاں رکھا تھا، جہاں رہے ہوئے ہیں ہم سارے، ان کو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا، فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خلاف FIR لاہور میں ہو رہی تھی. یاد ہوگا میرے کلیگ کو، میں نے اٹھ کے کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، FIR لاہور میں ہو گئی ہے، میرا نام لکھا ہوا تھا. جب اسد کیسر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، چیخ کے ہم کہتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک جذبات میں آتے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے آئیں، جمہوریت کے لیے آئیں، آئین کے لیے آئیں، قانون کے لیے آئیں، اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آئیں. آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے. آپ قانون سے بالا تر ہیں. آپ ماں بہن کی گالیاں دیں، آپ اداروں کو تضییق کریں، آپ اداروں کو ٹیک آن کریں اور پھر کہیں گے جی ہمیں کچھ ہی نہ کہا جائے. ٹچ می ناٹ والی بات تو نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. اگر ہماری قربانیوں سے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے کی تھی؟ ہم نے سائن کیے تھے. میاں نواز شریف صاحب جیسا کلچر جو ہے، پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر، میں نے جب عمران خان وہ کرین سے پتہ نہیں ٹرک سے گرے، کہاں سے گرے، تو وہاں ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 2 دن کے لیے اپنی کمپین الیکشن میں سسپینڈ کر دی. اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ وہی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب محترمہ شہید ہوئی ہیں یہاں، تو وہاں وہ فوراً وہیں سیدھے گئے، لوگوں روکا سیکیورٹی کی وجہ سے، وہاں رش آئی، ہاسپٹل میں گئے، 2-3-4 گھنٹے غمگین بیٹھے رہے. یہ پولیٹیکل کلچر تھا، یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی. اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم مبتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہاں جب پرائم منسٹر بنے ہیں 13 میں، نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے چل کے، اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں. یہی تھا نا، سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی، اور انہوں نے کہا اسی وقت فوراً تعمیر کرو. تو میرا مطلب یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران خان نے کہا رسپونڈ پازیٹیولی کیا، چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہاسپٹل ہو، چاہے اس کے پلاٹ ہوں، چاہے اپنے گھر کے پلاٹ غلط ایفیڈیوٹ دے کے غلط حلفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے. پہلے پلاٹ ایز اے کیپٹن مل چکا تھا، نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گھر ہے، تو مجھے پلاٹ دیا جائے. ایک اور پلاٹ دے دیا. تو یہ باتیں مت کریں پلیز. آپ نے جہاں تک پہنچایا پاکستان کو، یہیں سے رک جائیں، پیچھے لے آئیں اس کو. میری بھی آپ سے استدعا ہے. ہمارا دل بھی ذرا دیکھیں نا، خون کیا سور ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رائے گا مت کریں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تاریخ ہے. تاریخ کو مت اس طرح لے کے آئیں کہ آگے کہیں کہ آگے والی نسلوں نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی نظریہ نہیں کہ جب تک میری جان میں میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں. یہ نظریہ ہے. کل کو وہ کوئی اور نظریہ لے کے اٹھ بیٹھے گا، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نظریہ، پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے. ابھی کہیں جب تک میری جان میں جان ہے، یہ کہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوں، میں قانون کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. آپ نے تو اس طرح کر دیا جیسے اللہ میاں کے بعد کوئی اور شخص آ گیا ہے. میں حیران ہوں، یہ کیسا نظریہ ہے؟ یہ تو کوئی نظریہ نہیں. قوم کو آج بھی وقت ہے، اگر لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو پھر پولیٹیکل لیڈر بنے. یہ میری بات سنیں، آپ پچھلی ساری آپ اٹھیں، آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے. جب اسمبلی کی دور تھی میں نے کراس ٹاک کی ہے، علی محمد خان کو کراس ٹاک کی ہے. آپ چیمپئن مت بنے، آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے. ہم نے بالکل آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم جانتے ہیں. اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
آپ روکے کیا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی تشریف ایک رکھیں، شخص کوئی ایک شخص علی جانے صاحب بولے تشریف رکھیں، یہ علی تو بات صاحب ہی غلط تشریف کر رہے ہیں رکھیں، آپ بات کیجئے۔ آپ نوید قمر کی جو بات کیا میں اپنی بات کر رہا رانا ہوں، صاحب نوید ایڈریس قمر دیجئے۔ اپنی سوچ کی بات کرتا ہے۔ رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان جی، ان لوگوں نے تشریف پہنچایا ہے، جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان، آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے ہیں تو ان کے لوگوں کی وجہ سے۔ یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں، میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا، آپ نے سول نافرمانی کی، آپ نے PTV پہ حملہ کیا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ جی اس طرح چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں، جتنا مرضی ڈرامے، یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہے۔ علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی آواز میں ایسے بولتے ہیں اور پہلے کلمے سے بات شروع کرتے ہیں اور بے ایمانی پہ رک جاتے ہیں۔ جی رانا میں صاحب سمجھتا ہوں رک جائیں، یہیں رک جائیں اور ڈالا جیل جائیں، اس کو سمجھائیں، اپنے لیڈر کو سمجھائیں۔ تھینک یو رانا صاحب، تھینک یو۔ مہربانی مصطفیٰ کمال صاحب۔